أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا. خدا کا شکر ہے فصل بہار جاں فضا آئی، خوشاں قسمت کہ پھر سے زندگی میں یہ مقام آیا. السلام علیکم معزز سامعین. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہر مومن کی طرح آپ بھی بےتابی سے اس ماہ کا انتظار اور استقبال کے جوش و جذبات کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہیں. کیا ہماری نماز، کیا روزہ بخش دینے کے میرے رب کے 100 بہانے ہیں میری بہنیں. یہ معزز مہمان کی آمد مرحبا. تیرا چاند نظر آتے ہی خیر و بھلائی کی بشارتیں نمودار ہونے لگی ہیں. رحمت کی نسیم جاں فضا ہر طرف پھیل جاتی ہے. تیرے قدم رنجا ہوتے ہی ہم پر پے در پے انعامات کی موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے. ان سب لوگوں کے لیے نیکی اور بھلائی کا ایک سیل رواں جاری ہو جاتا ہے جو ہوائے خواہش نفس اور شہوات نفس سے بالا تر رہتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. میری بہنیں، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی ذہنی طور پر تیاری کرتے رمضان المبارک کی آمد پر، تاکہ وہ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اسی ضمن میں صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا، تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. پس تم بھی اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، یعنی اس مہینے میں خوب نیکیاں کماؤ. وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا. اور رحمت کا مستحق وہی ہوتا ہے میری بہنیں جو اللہ سے رجوع کرے، بے نیازی کا رویہ چھوڑ دے اور اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف دوڑے. رمضان کا مہینہ ہم سب کو پکار رہا ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، بڑھو اس کی بخشش کی طرف اور جستجو کرو جہنم کی رہائی کے لیے. ہاں، تو یہاں پر جو لوگ اللہ کی قدر جانتے ہیں، اس کی عظمت و مقام کو جانتے ہیں، اس کی صفات، اس کی خوبیوں اور اس کے حسن کو مانتے ہیں اور اس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، وہی لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے. میری بہنیں، اسی ضمن میں ہماری بہن اس ٹاپک پر کہ رمضان قرب الہی کا ذریعہ کیسے ہے، اس پر ہماری رہنمائی کریں گی. امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس کے سننے کے بعد ہماری زندگی میں بہت سارے بدلاؤ پیدا کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اسپیچ کا ٹاپک ہے رمضان قرب الہی کا ذریعہ. عزیز بہنوں، ہم اللہ کے احسان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان کے قریب پہنچا دیا، اپنی رحمت کے دروازے تک پہنچا دیا، اپنی بخشش و مغفرت کا موقع فراہم کیا. میری عزیز بہنوں، استقبال رمضان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار جو ہم سے بہت قریب ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے سیراب کرنے کے بتاب ہے. ہم کس طرح اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کر لیں، کون سے عمل کر لیں کہ رحمت خداوندی جو اس مہینے میں بڑی جوش میں ہوتی ہے، ہمیں اس کا قرب حاصل ہو جائے اور ہم اپنے رب کی اس جزا کے مستحق ہو جائیں جس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ، ابن آدم کا ہر اچھا عمل اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا رہتا ہے. بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتی رہتی ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ اس سے مستثنا ہے. فإنه لی، وہ میرے لیے ہے. وأنا أجزي به، اور میں جتنا چاہتا ہوں اس کا بدلہ دیتا ہوں. وأجزى به، یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نتائج کے لحاظ سے انسان کے ہر اچھے اعمال پھلتے پھولتے ہیں اور ان کی ترقی کی ایک حد ہے، مگر روزے کی کوئی ترقی کی کوئی حد نہیں. رمضان نیکیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم ہے. اس موسم میں کروڑوں لوگ مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، اس لیے بے حد حساب بڑھ سکتا ہے. مگر اس موسم کے پھلنے پھولنے کی شرط یہ ہے کہ جتنی نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل کریں گے اور جس قدر زیادہ برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے، اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا. اس کے پھلنے پھولنے کی کوئی حد نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارک، اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تعالی اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کو کھڑے ہونا، راتوں کو جگنا تمہاری خوشی پر چھوڑ دیا ہے. تو میری بہنوں، روزے کی فرضیت کا مقصد لعلکم تتقون ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس سے بے پناہ محبت بھی کی جائے. اللہ کا خوف فرائض کی تکمیل کراتا ہے اور اس کی محبت نوافل کا اہتمام کرنا سکھاتی ہے اور بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے. اس لیے روزے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ راتوں کا قیام کا اہتمام بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. تراویح اور تہجد کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے فرمایا کہ جس نے پورے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا،
اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس سے ہو چکے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو پوری ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو جو کھڑا رہا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس سے ہو چکے ہیں۔ میری بہنوں، اور اس دن جس نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش قبول کی جائے گی، لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس روز یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس روز جبریل اور تمام فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور کسی سے اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہ ہوگی مگر جسے اللہ اجازت دے۔ میری بہنوں، اس دن یہ دو سفارشی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوات نفس سے باز رکھا تو یہ رکا رہا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو نیند سے دور رکھا اور یہ تیرے حضور کھڑا رہا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ اس وقت یہ دو سفارش تیار کرنے کے لیے ہم پورے اللہ تعالیٰ سے پوری ایمان و احتساب کے ساتھ ہم روزہ بھی رکھیں گے اور راتوں کا قیام بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ جَسَدُ الصَّوْمِ وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، آپ نے فرمایا کہ ہر گندگی کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور جسم کے امراض کو دور کرنے والی چیز روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ روزہ جسم، قلب اور روح کی تطہیر ہے۔ وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، روزہ نصف صبر ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری تمام عبادتوں سے زیادہ خالص اور ریا سے پاک ہے۔ اس کا تعلق خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ تمام عبادتوں کے مقابلے میں روزے سے زیادہ نفس پر قابو پانے کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور میری بہنوں، ہماری تمام عبادتوں کا دار و مدار اسی نفس پر ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہترین مثال سے سمجھایا کہ نفس گھوڑے کی مانند ہے جس پر روح سوار ہے۔ اگر یہ گھوڑا سوار کے قابو میں ہے تو گھوڑا سوار کی طاقت ہے، وہ اس کے ذریعہ آسانی سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر گھوڑا سوار کے قابو میں نہیں ہے تو اس کے لیے ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اس طرح اگر نفس ہمارے قابو میں ہے، اس پر ہمیں مکمل کنٹرول ہے، تو یہ نفس جو ہمارے نیکیوں کی راہ میں حائل تھا مددگار بن جائے گا۔ اس کے ذریعہ ہم اپنے ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پیروں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں اور کانوں سے نیکی کمائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نفس پر کنٹرول حاصل نہ ہوا تو نیکیوں کی تمام شکلیں بنانے کے باوجود کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الظمأ، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں انہیں ان کے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا الشہر، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری بہنوں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ نفس جس کے تقاضے ہم 11 مہینے پورے کرتے چلے آ رہے تھے، رمضان میں اسے شکست دیں گے اور اپنی روح کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ روح جو تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، اس کے سکون کا سامان فراہم کریں گے، اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ جسم کا تعلق اسی مٹی سے ہے، اسے اسی مٹی کی طرف لوٹ جانا ہے، مگر روح کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ذات باری تعالیٰ سے ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے یہ بے چین ہے کہ کہیں وہ رب کے سامنے اس حال میں نہ پیش ہو کہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر بن جائے۔ تو میری بہنوں، روزے کا جو مقصد ہے اس پر نگاہ رکھ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ہم اس کے مقصد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم تمام نیکیوں کی شکلیں بنائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم رمضان کا شایع نشان استقبال کریں، ہم اپنی ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیں
جس کے نہ ادا کرنے سے ہماری تمام نیکیوں کے زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میری بہنوں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے تمام کاموں کو رمضان سے پہلے سمیٹ کر اپنے آپ کو ہم رمضان کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت اور ریاضت سے لطف اٹھا سکیں، اپنے تعلقات کو درست کر لیں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا پڑوسی یا اور لوگ۔ خدا نخواستہ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو دور کر لیں، خصوصاً رحم کے رشتوں کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں کی شکلیں بناتے جائیں اور ہماری نیکیاں قبول ہی نہ ہوں۔ تو خصوصاً رحم کے رشتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ کیا جائے گا۔ اور جب ہمیں یہ آیت پڑھائی گئی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ البقرہ کی آیت جب ہمیں پڑھائی گئی اور ہمارے استاد نے اس کی بہترین تشریح کی، لوگوں کو ٹوٹے ہوئے جذبوں کو جوڑنے پر ابھارا، یقین مانی ہمارے تمام بہت سارے ساتھیوں نے اپنے تعلقات جن کے برسوں سے خراب تھے انہوں نے درست کر لیے، اور انہوں نے آ کر جو رپورٹ دی، جب ان سے استاد نے سوال کیا کس نے اس آیت پر عمل کیا، تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم جب اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے گئے تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک برسوں کے بعد جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اس پر عمل کرنے آئے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہم اپنے تعلقات کو درست کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں اور ہمارے نیکیاں قبول نہ ہوں۔ اور اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 فائدے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے 2 فائدے ہیں۔ اول یہ کہ اس مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور دوسرے یاد بھی رہتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کب کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے، نماز کے بعد یہ دین کا رکن ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اس کے بندوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس روز وہ جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم زکوٰۃ کی ادائیگی اس رمضان کے مہینے سے کریں گے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہیں یا اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکیں۔ قرآن حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جذبوں کو ابھارتے ہوئے لوگوں کو جذبے کو ابھارا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو تم اس حال میں کرو کہ جو تم خود تنگ دست ہو، مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو، فقر کا اندیشہ ہے اور مالدار بننے کی امید ہے، یعنی دونوں کیفیات میں ہیں، ہو سکتا ہے مال اور کم ہو جائے، ہو سکتا ہے مال اور آ جائے، اس مال کی ضرورت خود ہمیں ہو، اس حال میں خرچ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ بہت افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں اتنی دیر نہ کرو،
کہ جان حلق کو پہنچ جائے اور تم کہو کہ فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا، جبکہ وہ فلاں کا ہو چکا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو خرچ کرنے پر ابھارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی. آپ نے فرمایا کہ 1 درہم 1 دینار سے افضل ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول درہم دینار سے افضل کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس صرف 2 درہم ہو اور اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا، گویا کہ اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو میری بہنوں، یہاں پر اللہ آپ کی گنتی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ آپ کے جذبوں کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کس بندے نے کس پوزیشن میں خرچ کیا، کس ضرورت کو، کس خواہش کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی راہ میں اس مہینے جبکہ 1 کا 70 مل رہا ہو، ہم اللہ کی راہ میں 70 سے لے کر 700 یا جتنا اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا کر دے سکتا ہے، تو ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکیں. اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جب صحابہ کرام جب لوگوں مال کے ڈھیر لا کر خرچ کر رہے ہوتے تھے تو ایک مٹھی کھجور بھی وہ جانتے تھے کہ معاملہ اللہ سے ہے، وہ خرچ کرنے سے نہیں رکتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو، ہمارا شمار دینے والوں میں ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کریں گے. اور میری بہنوں، اس مہینے ہمدردی کے جذبے کو ابھاریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی و غم گساری کا مہینہ ہے. اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنے کام والے سے ہمدردی کا جذبہ رکھیے، ان سے حسن سلوک سے پیش آئیے. اگر آپ کی کام والی روزہ رکھتی ہے تو اس کے کاموں میں کچھ رعایت کر دیجیے، اسے بھی نیکیوں کی ترغیب دلائیے. اپنے بچوں سے اس مہینے کی عظمت بیان کیجیے، انہیں نیکیوں پر ابھاریے. قرآن و حدیث کے ذریعہ نیکیوں کے اجر و ثواب کا لالچ دلائیے. یقین مانیے اس حکمت سے ان کے اندر بھی وہ شوق پیدا ہوگا، پھر وہ آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس عبادت میں، نیک کاموں میں آپ سے پیچھے نہیں رہیں گے. بیماروں کی عیادت کیجیے. عموماً اس طرح کے کام ہم سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد جائیں گے، رمضان کے بعد کریں گے، لیکن اس کام کو آپ رمضان میں اس کام کو عبادت کا حصہ سمجھ کر انجام دیجیے. حدیث قدسی ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے. حدیث قدسی ہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تیری عبادت کس طرح کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو ہم میری بہنوں اس طرح اللہ تعالیٰ لمبی حدیث ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو میری بہنوں، ہم ان مواقع کی تلاش کریں جہاں ہمارا رب ہمیں مل جائے. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام کام اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریں. اور میری بہنوں، غیبت اور جھوٹ سے سختی سے پرہیز کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. جب ہم اللہ کے حکم پر ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اس کھانے پینے کو چھوڑ دیا، تو ہم اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، تو حرام ہے میری بہنوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہ رہو. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنے روزے کی حفاظت کرنے والا بنائے. اور سحری ضرور کھائیے، اس سے ضرور روزہ رکھنے میں سہولت بھی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا برکت آتاکم اللہ ایاہا فلا تدعوہا. سحری کھانا باعث سے برکت ہے، اور اللہ نے آپ نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث سے برکت ہے، اللہ نے تم لوگوں کو عطا کی ہے، لہذا سحری کھانا ترک نہ کرنا. اور میری بہنوں، سحری آخری وقت میں کھانا سنت ہے، افطار میں دیر نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک مسلمان افطار میں جلدی کریں گے.
اور یہ ابو ہریرہ ابن ماجہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کی عبادت کے لیے کمر کس لیجئے، ہو سکے تو 10 رات مکمل آپ جاگ کر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشاء آتا تو آپ راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے، اور خصوصاً ان 5 طاق راتوں میں، کیونکہ یہ آخری عشاء میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے، اگر 10 رات نہ صحیح تو کم سے کم ان 5 طاق راتوں میں تلاش کریے، اور اس کے ایک لمحہ کو ضائع نہ کیجیے۔ طاق رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 رات مکمل ہمیں جاگ کر اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، نماز میں اور دعاؤں میں گزارنا ہے۔ نوافل اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں شب قدر مل گئی تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے یہ دعا کریے۔ اور میری بہنوں، ماہ رمضان دعا کی قبولیت کا ماہ جشن ہے، اس میں دعاؤں کی کثرت کیجیے، ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھ کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزہ دار کے دعاؤں پر آمین کہو۔ تو اس مہینے ہمیں اللہ سے، ہم اتنی زیادہ ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، اس سے ہم خوب مانگیں اپنی دعاؤں کا، فرض نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، اور خود جمعہ کے دن خطبے کے جب خطیب جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، کچھ وہ دیکھ اس میں تلاش کریے کون کون سا وقت ہے، تہجد کے وقت دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ اور میری بہنوں، افطار سے کچھ پہلے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت بندہ خدا کی اطاعت و تکمیل میں تھک چکا ہوتا ہے، نڈھال ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب وہ اللہ کی اطاعت کرتے کرتے جب وہ تھک چکا ہوتا ہے، ایسے میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو ایسے میں اللہ کو بے پناہ پیار آتا ہے، اور اس حالت میں اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ عزتی میں قبول ہو گئی۔ ایک سوئی اور خلوص کے ساتھ توبہ کیجیے، یقین رکھیے کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بندہ جب شرمسار ہو کر خدا کے حضور گر گڑاتا ہے تو خدا اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے میرے عرق انفعال کے۔ تو اللہ سے خوب توبہ استغفار کریے۔ گناہ یہ نہ دیکھیے گناہ کتنا ہے، گناہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی اتنی توبہ کریں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگے، اللہ سے خوب اپنی ہدایت کی توفیق مانگے۔ میری بہنوں، یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دنیا کی نعمتیں تو ہر کسی کو مل جاتی ہیں، مگر ہدایت کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو اللہ سے خوب مانگیے، رو رو کر مانگیے، اس کی مدد کے بغیر ہمیں توفیق نہیں مل سکتی۔ تو اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگیے۔ یہ وہ در ہے جہاں عزت نہیں جاتی۔ اللہ کے حضور پھیلے ہوئے ہاتھ قابل قدر ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو ہم اپنے کم سے کم ہم اللہ سے مانگنے میں بخیلی نہ کریں۔ یقین مانیے کہ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ جس شکل میں بندہ مانگ رہا ہے اللہ اس شکل میں اسے پوری کر دے، دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی آفت اور مصیبت کو ٹال دے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اسے اللہ آخرت میں نیکیوں کے ذخیرے میں جمع کر دے۔ اور میری بہنوں، سب سے نفع بخش
قبولیت کی وہ شکل ہے جو ہمارے لیے آخرت میں جمع ہو جائے کہ جب بندہ وہاں پہنچے گا اور اپنے نیکیوں کا ڈھیر کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ میں نے اتنے اعمال تو نہیں کیے، اللہ یہ مجھے کہاں سے مل گئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو دعائیں تو مانگ رہا تھا اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ یہاں پر۔ تو میری بہنوں اس سے بندہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا مانگ کر مایوس نہ ہوں، یہ جان لیجئے کہ یہ وہ در ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو اس سے بندہ جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں جاننا چاہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ میرا حکم مانیں، میری دعوت پر لبیک کہیں۔ اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظمت والے مہینے میں سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان میں داخل فرما دے اور جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے سے زیادہ ہم اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ باجی نے بہت مؤثر اور بہترین انداز میں رمضان کے مہینے میں اللہ کی محبت پانے کے راستے کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے جن کے بارے میں البقرہ میں کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور میری بہنیں، بلند اور پاکیزہ محبت اللہ کے سوا کس کی ہو سکتی ہے؟ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہوتا ہے جدائی کا اور نہ خطرہ بے وفائی کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت کے بیج اس رمضان میں ہمارے دلوں میں بو دے اور آنے والے رمضان تک یہ بہت بڑے سایہ دار گھنے درخت میں تبدیل ہو جائے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ کیا خوب عبادتیں بخشی ہیں تو نے ایک عبادت روزے میں اے اللہ، کیا خوب عبادتیں بخشی ہیں تو نے ایک عبادت روزے میں اے اللہ، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، نعمت بھی، رحمت بھی اور جنت بھی۔ سبحان اللہ۔ میری بہنیں، جیسے آپ سب جانتی ہیں کہ رمضان کا روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ قرآن میں نہ صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، بلکہ اس کے آداب اور احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح رمضان کے فضائل، برکات، اس پر ہم علم حاصل کرتے ہیں یا سنتے ہیں، اسی طرح روزے کے آداب اور احکام کا بھی علم رکھنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ابن عباس سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ دین میں سوجھ بوجھ اور بصیرت سب سے افضل عبادت ہے، اور سب سے افضل دین منہیات الہی سے اجتناب ہے۔ اور اسی سلسلے میں رمضان کے فقہی مسائل، اس پر میری بہن روشنی ڈالیں گی۔ امید ہے کہ ہم اس علم سے فیضیاب ہوں تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں، اور وہ بہت ہی پائیدار اور بہت پرسکون عبادت ہو جو ہمارے روح اور جسم دونوں پر اس کے اثر طاری ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، ابھی ہم نے رمضان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جانا، ہمارا دل ایمان سے بھر گیا، اور ہم یہ چاہنے لگے کہ ہمارا اس بار کے رمضان جو ہے تمام رمضانوں سے
جو اب تک گزر چکے ہیں ان سے بہتر عبادت میں گزرے ہیں. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ان عبادتوں میں ہمارے سے کوئی غلطی کمی کوتاہی نہ ہو جس وجہ سے اس کے ثواب میں اسی طرح کی کمی پیش آئے؟ تو آئیے جانتے ہیں ہم روزوں کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں جو عام طور پر تذبذب میں ڈال دیتی ہیں کہ اللہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے. انہی چند مسائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سیشن کافی فائدہ مند ہوگا. تو آئیے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ اس حدیث کے بعد شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ بلا شرعی عذر یعنی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے پھر پوری عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی. سوال نمبر 1، اگر کوئی شخص پانی وغیرہ پی رہا ہو اور اذان ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عام طور پہ یہ مسائل آتے ہیں کہ اذان ہو گئی اور اس وقت ہم کچھ کھا یا پی رہے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. الحمدللہ یہ حدیث ہماری اس میں رہنمائی فرماتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس وقت تک برتن نہ رکھے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے. یعنی کہ اگر وہ پانی پی رہا ہے تو پانی پی لے اور کھانا کچھ کھا رہا ہے تو وہ اپنا کھانا ختم کر لے اور اس کے بعد وہ برتن رکھ دے اور پھر اس کے بعد اسے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. سوال نمبر 2، اگر کوئی شخص دیر سے اٹھا اور سحری کا وقت گزر گیا تو کیا بنا سحری بھی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے میری بہنوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی وجہ سے سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو بے فکری سے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ سحری کا نہ کھانا ہمارے لیے کافی وجہ ہے روزے کو چھوڑنے کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رات میں سحری کے لیے اگر آنکھ نہ کھلے تب بھی روزہ رکھنا چاہیے. محض سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا گناہ ہے. سوال نمبر 3، اگر کبھی دیر سے آنکھ کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے اور کچھ کھا پی لیا اور پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا تھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، بالکل اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ کھاتے رہتے ہیں یہ سوچ کر گمان کرتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ختم ہوا اور بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں وقت تو گزر چکا تھا اور ہم نے دیر تک سحری کھا لی. اس صورت میں روزہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی دن بھر روزے دار کی طرح رہیں. یہ رمضان کے احترام میں ہے میری بہنوں. اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تب بھی ہمیں روزے دار کی طرح رہنا چاہیے. یہ اس کا ادب ہے، احترام ہے رمضان کا. اور رہا سوال کہ چونکہ یہ روزہ نہیں ہوگا اس لیے اس روزے کی قضا رکھنی واجب ہے. سوال نمبر 4، ایک شخص اپنے مقام پر 30 روزے پورے کر لے پھر دوسرے مقام پر سفر کرتا ہے جہاں رمضان ابھی ختم نہیں ہوا، 1 یا 2 روزے باقی ہیں، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار یا پہچان والے جو ہوتے ہیں سعودی وغیرہ میں یا گلف کنٹریز میں کہیں رہتے ہیں جہاں کے روزے جو ہے ہم سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، 1-2 دن آگے رہتے ہیں اور وہ عید کرنے اپنے گھر والوں کے ساتھ آ ملتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو رمضان باقی ہیں، وہ اپنے روزے مکمل کرائے لیکن ابھی ہمارے مقام پر روزے چل رہے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے، وہ عید منائے یا روزہ رکھے؟ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ رمضان کے احترام میں روزے رکھے اور عید ان لوگوں کے ساتھ منائے جہاں وہ موجود ہے. یعنی مقام پہ جب عید ہے اس وقت اسے عید منانی ہے اور ان 1 یا 2 دن جو بیچ میں زائد اسے ملتے ہیں اس میں وہ روزہ رکھے گا اور اس روزے پر اسے نفلی روزے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. سوال نمبر 5، فدیہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، فدیہ کوئی شخص بڑھاپے کے باعث انتہائی کمزور ہو گیا ہو یا بیماری شدید ہو، صحت مند ہونے کی امید باقی نہ رہے تو شریعت نے ان لوگوں کو رخصت دی ہے کہ محتاجوں یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اسے فدیہ کہتے ہیں. یعنی روزہ نہ رکھ کر محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا دینے کو فدیہ کہا جاتا ہے. لیکن یاد رہے یہ شرط یا فدیہ جو دینے کی چھوٹ شریعت نے صرف نہایتی بوڑھے بزرگوں کو یا شدید بیماری کی وجہ سے کمزور لوگوں کو دی ہے.
عام انسان کو یہ رخصت حاصل نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، فدیے کی مقدار کیا ہے؟ جی ہاں، ابھی ہم نے جانا فدیے کے بارے میں، تو آپ جانتے ہیں کہ اسے کتنا دینا ہوگا۔ تو اس کا جواب ہے، ایک غریب کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دینا یا اس کے برابر قیمت ادا کرنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز ایک روزے کے بدلے صبح شام کسی محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اس طرح سے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 7، ایک شخص نے اپنی بیماری میں روزے کا فدیہ ادا کر دیا، پھر اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی شخص نہایت بیمار ہو اور بعد میں اللہ اسے صحت دے دے، ایسی صحت دے دے کہ وہ دوبارہ روزے رکھنے کے قابل ہو جائے، اور وہ اپنی بیماری کی حالت میں آلریڈی جو ہے فدیہ دے چکا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے رکھے، اس پر روزے کی قضا واجب ہوگی، جو فدیہ ادا کیا جا چکا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی اسے روزے رکھنے ہوں گے اور جو فدیہ ہوگا وہ اس کے کھاتے میں اس کا اجر انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ سوال نمبر 8، اگر کوئی شخص منہ میں پان یا سپاری دبائے سو گیا اور صبح صادق کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اسے کیا حکم ہے؟ دیکھیے میری بہنوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں پان یا سپاری یا اس طرح کی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ اکثر رات میں منہ میں اسے دبائے سو بھی جاتے ہیں۔ عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ سحری میں آنکھ کھلتی ہے، باقاعدہ سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس وقت منہ کی صفائی کا بھی پورا اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ صبح سحری میں آنکھ نہ کھلے اور بنا سحری کے روزہ رکھنے کی نوبت آ جائے، تو اس صورت میں وہ پان اور سپاری اگر رات بھر منہ میں موجود رہا، صبح صادق ہو گئی، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا اور قضا لازم ہے، انہیں اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 9، اگر کوئی خاتون ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر انٹرنل چیک اپ کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں اگر کسی خاتون نے اپنا انٹرنل چیک اپ کروایا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ سوال نمبر 10، سورج غروب ہونے میں چند منٹ باقی ہیں اور کسی خاتون کو حیض آ جائے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ جی، اگر سورج بالکل غروب ہونے والا ہے، یعنی کہ افطار کے وقت میں ابھی کچھ ہی لمحے، کچھ ہی وقت باقی ہے، اور کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی طہارت جاتی رہی، تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، اس دن کے روزے کے بدلے اسے قضا رکھنی ہوگی، خواہ چند منٹوں پہلے ہی یہ معاملہ کیوں نہ ہوا ہو۔ سوال نمبر 11، کسی عورت کو حیض آیا تو کیا وہ 7 دن انتظار کرے اور روزہ چھوڑ دے؟ دیکھیے، یہ عام طور پر ایک معاملہ پایا جاتا ہے کہ عورتیں یہ گمان کرتی ہیں کہ انہیں 7 دن تک روزے چھوڑنے کی پرمیشن ہے، خواہ ان کی عادت جو ہو 3 دن یا 4 دن کی ہو، تب بھی وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ 7 دنوں تک انہیں روزے کی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو اس بارے میں حکم ایسا ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ جب آپ کو طہارت حاصل ہو جائے، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی جو عادت کے مطابق مدت پوری ہو گئی ہے، تو آپ کو روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے۔ سوال نمبر 12، اگر دوا کے طور پر کوئی مریض روزے کی حالت میں انجیکشن لیتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر وہ انجیکشن طاقت کا ہو یا اس سے کچھ گلوکوز وغیرہ چڑھایا جاتا ہے تو یہ جو ہے روزے کے ٹوٹنے کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو انجیکشن لیا جاتا ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ طاقت کا انجیکشن یا گلوکوز وغیرہ چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 13، جنابت کی حالت میں صبح ہو گئی اور اسے نے غسل نہیں کیا، ایسی حالت میں روزہ باقی رہا یا ٹوٹ جائے گا؟ جی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس کو اپنی عادت نہیں بنا لینا چاہیے، یہ عمل جو ہے بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔
सवाल नंबर 14, भूल कर कुछ खा लिया और बाद में याद आया कि मेरा रोज़ा था, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जी नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और इस वक्त मुझे एक छोटे बच्चे की बात याद आ रही है कि उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैंने गलती से ये खा लिया, तो क्या मेरा रोज़ा टूट गया? माँ ने कहा, नहीं बेटा, आपने भूल के खाया, कोई बात नहीं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इस पर वो बच्चा कहने लगा, अच्छा मम्मी, फिर मैं भूल के दोबारा से कुछ खा लूँ। सवाल नंबर 15, अगर किसी को मुंह भर उल्टियाँ हो जाए एक बार या कई बार, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? ये एक आम तौर पर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई हमें उल्टी हो गई और हमारा रोज़ा जाता रहा। तो मेरी बहनों, मैं आप लोगों को यहाँ ये बात बताती चलूँ कि रोज़ा टूटने की वजह जो होती है, जब हमारे मैदे में, पेट में कोई चीज़ जाती है जो ताकत वाली होती है या ग़िज़ा होती है या किसी तरह की कोई चीज़ जब हमारे पेट में जाती है तो उससे रोज़ा टूटता है, ना कि पेट से चीज़ें जब बाहर की तरफ आती हैं तो उससे रोज़ा टूटता है। और यहाँ देखिए, इसको और वजाहत से ये बता दूं कि उल्टी अगर खुद ब खुद हो, तो मुंह भर के हुई हो, कई बार हुई हो, तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर किसी ने कस्दन जानबूझकर उल्टी की और मुंह भरकर हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। सवाल नंबर 16, रोज़े की हालत में मंजन, पेस्ट या कोयला चबाकर उसे दांत मांजना कैसा है? देखिए, इससे रोज़ा नहीं टूटता, इस तरह से कोई अमल करने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है। मकरूह हो जाता है यानी हमें इस चीज़ की भी एहतियात करनी है कि हमारा रोज़ा ख़राब भी ना हो, और ये जो है सारे काम हम सहरी में करके फारिग हो जाए ना, रोज़े की हालत में करना क्या ज़रूरी है। सवाल नंबर 17, हैज़ व निफास की वजह से ख़वातीन के रोज़े रमज़ान में छूट जाते हैं, क्या उनकी क़ज़ा रखना ज़रूरी है? अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो रोज़े हमारे रमज़ान में छूट गए तो छूट गए, हमने जान के तो छोड़े नहीं, वो शरई उज़्र से छूट गए थे, तो अब उसकी तरफ से हमारी जो है लापरवाही हो जाती है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि नमाज के इस दौरान में नमाज के छूटने की क़ज़ा लाजिम नहीं है, लेकिन जो रोज़े हैज़ और निफास की वजह से छूटे हैं उनकी क़ज़ा लाजिम है। रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े किसी वजह से छूट गए हों तो उनकी क़ज़ा वाजिब है, बिला वजह उसकी अदायगी में ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 18, क्या नाबालिग बच्चों का सदक़े फ़ितर देना माँ बाप पर वाजिब है? जी हाँ, बच्चों की तरफ से सदक़े फ़ितर माँ बाप पर देना वाजिब है, यहाँ तक कि अगर बच्चा एक दिन का भी है ना, तब भी उसका सदक़े फ़ितर अदा किया जाएगा। और ये तो बहुत ही मामूली रकम होती है, सदक़े फ़ितर बहुत बड़ी रकम भी नहीं होती, बहुत बआसानी अदा की जा सकती है। सवाल नंबर 19, सोने और चांदी का निसाब क्या है? जी हाँ, अक्सर हम जब रमज़ान में अपनी ज़कात को हिसाब लगाने बैठते हैं तो हमें ख़याल आता है कि इसे किस तरह किया जाए। तो इसके लिए 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास मौजूद है या इसके बराबर मालियत मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब है। सवाल नंबर 20, फ़र्ज़ करें 4 तोला चांदी है और 3 तोला सोना है, तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल, एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि किसी के पास हो सकता है 52 तोला चांदी ना हो और ना ही 7.5 तोला सोना हो, मगर दोनों चीज़ें मौजूद हैं कम कम मिकदार में। मिसाल के तौर पे जैसे इस सवाल में कहा गया है कि 4 तोला चांदी है यानी कि 52.5 तोला चांदी से कम है, और 3 तोला सोना है यानी 7.5 तोले से कम है। तो अब क्या किया जाएगा? अब इस सूरत में 4 तोला चांदी की जो वैल्यू होगी, जो उसकी कीमत होगी, वो जो निकाली जाएगी। फिर 3 तोला सोना है, जो उसकी वैल्यू होगी, जो उसकी कीमत होगी, वो निकाली जाएगी और दोनों कीमत को जोड़ दिया जाएगा। जब दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, उसके बाद अगर वो रकम 52.5 तोला चांदी खरीदने जितनी बनती है या उससे ज़्यादा खरीदने की गुंजाइश होती है उस रकम से, तो ज़कात उस पर वाजिब हो जाएगी, और अगर नहीं तो वो निसाब से नीचे माना जाएगा। सवाल नंबर 21, क्या वालिदैन को और नाना नानी दादा दादी को ज़कात दी जा सकती है? देखिए, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह को ज़कात नहीं दी जा सकती है। जिस तरह हम अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते ना, क्योंकि औलाद की परवरिश माँ बाप का फ़र्ज़ है,
اسی طرح اپنے والدین کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی ذمہ داری اولاد پہ فرض ہے. اس لیے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سوال نمبر 22، مال پر ابھی سال پورا نہیں ہوا، کیا پیشگی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ مال کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، اسی کے ساتھ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مال پر 1 سال پورا ہو جائے اس کے بعد اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پیشگی زکوٰۃ دینا چاہے تو جی بالکل ادا ہو سکتی ہے، آپ اس پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا سوال و جواب کا یہ سلسلہ یہاں ختم ہوا. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، خدا سے دعا ہے کہ اس علم کو ہمارے لیے نافع ثابت فرمائے. عبادتوں کی چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان. اللہ تعالیٰ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک حدیث سماعت فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم. مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے. اور یہ قرآن جس پر اپنا سایہ کر دے وہ دنیا کی تو تمام جو گردشیں، اس کی تپش اس سے بچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی، روز محشر میں بھی وہ ہمارے لیے ایک سائے کی طرح، ہمارے لیے ایک سفارش بنے گا. سناؤں نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھوٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. میں دعوت دیتی ہوں میری بہن کو کہ وہ قرآن کے سائے اس ٹاپک پر ہمارے علم میں اضافہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے آقا و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج جو میری تقریر ہے اس کا عنوان ہے قرآن کے سائے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس کا ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیل اور فرقان یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا. محترم خواتین، نیکیوں کا موسم بہار یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا. شعبان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور قیام اللیل یعنی تراویح کو نفل قرار دیا ہے. جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا. سبحان اللہ. دیکھیے تو کتنا بابرکت ہے یہ مہینہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. آخر اس مہینے کو یہ فضیلت اور برکت کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ یہ مہینہ تمام مہینوں میں اتنا افضل اور مبارک کیوں ہو گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے قرآن. جی ہاں، قرآن. خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت اور ان کو درندگی سے انسانیت کی طرف کھینچ لانے کے لیے ابتدا ہی سے آسمانی کتابیں نازل کی، لیکن بد نصیبوں نے ان آسمانی ہدایت کو ضائع کر دیا.
اور بے خوفی کے ساتھ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے شب و روز گزارنے لگے۔ آخر کار رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ مخلوق کی حیوانیت اور ان کی پستی خالق کائنات سے دیکھی نہ گئی۔ دوبارہ نوع انسانی کو انسانیت کا درس دینے اور زوال سے عروج کی طرف لانے کے لیے خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا اور ان پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ دیکھو یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب ہی نازل ہوگی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری رسول پر 23 سال میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورات کے مطابق نازل ہوا۔ شروع ہی سے ہم دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے نازل کیے وہ رمضان ہی میں نازل کیے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ آئیے ہم دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 یا 18 تاریخ کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے چونکہ یہ مبارک مہینہ تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید جو کہ ہماری آخری کتاب ہے وہ اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا جو اس نے ہمیں دی ہے، ہم اس پر عمل کر کے، اس پہ غور و خوض کر کے شکر ادا کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس مہینے کو، اس رمضان کو فضیلت دینے والا قرآن ہے، اور پھر لیلۃ القدر جس رات قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیا۔ اللہ کا یہ کلام ہر کلام سے عظیم ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اس کو نازل کرنے والا، جس نے کلام کو نازل کیا ہے، وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہر شے کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے۔ اور پھر جو یہ کلام لے کر آیا، جس کے ذریعے کلام بھیجا گیا، وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ سب سے مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور جس رات یہ نازل ہوا وہ تمام راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات، یعنی جس کسی کے ساتھ بھی یہ قرآن جڑ گیا اس کو اس نے خاص کر دیا، اس کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ تو آپ خود سوچئے اس قرآن کے بارے میں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے کہ جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو گیا اس میں اس نے برکت ڈال دی اور اس کو اس نے بڑھا دیا۔ یہ خود کتنی بابرکت کتاب ہے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک، لوگوں جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے وہ بڑی بابرکت ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کی حیثیت یہ ہے ھدی للناس وبینات والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر کے ہمیں عطا کی ہے، اس لیے قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک دور کے لیے نازل ہوا، بلکہ آنے والے تمام دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نبیوں کو معجزے عطا کیے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا گیا تھا، اسی طرح سے بھی اور انبیاء کو بہت سارے معجزے دیے گئے تھے، مگر وہ تمام معجزے صرف ان تک ہی محدود تھے اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لیکن جو معجزہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یعنی قرآن، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ میرے عزیز بہنوں، کیا یہ کم معجزہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے سے اس کا شوق اور بڑھتا ہے؟
دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر کتاب لے لیجئے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ 2-4 بار پڑھنے کے بعد نہ پڑھنا پسند کریں گے اور نہ ہی سننا، مگر قرآن ہم جتنی بار بھی پڑھتے ہیں اکتاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ہمارا شوق اور بڑھتے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جیسا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسے کہ ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک حرف کا رد و بدل بھی اس میں نہیں آیا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر اپنی زبان مبارک سے یہ کلام لوگوں کو سناتے تھے۔ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ قرآن نے عرب کے بدوؤں کو بات کرنا سکھا دیا۔ آج امریکہ اور یورپ اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے ایسی آیتیں نکال دیں جو ان کے لیے قابل اعتراض ہیں۔ مثلا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس سے انہیں اعتراض ہے۔ زنا کی سزا سنسار کر دینا ہے، یہ انہیں ناگوار ہے۔ یہ لوگ جہاد کے خلاف ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی تقریباً 26 آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ ان ملکوں نے کیا ہے۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں آج تک نہ ایک زیر و زبر کا فرق آیا، نہ کبھی آئے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لبید بن ربیہ جو ایک مشہور شاعر تھا جس کی نظم خانہ کعبہ پر لٹکائی جاتی تھی، جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو کسی نے اس سورہ کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ جب اسے لبید نے دیکھا تو اس کے وزن پر لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور پھر کہا مجھ سے بھی بڑا کلام آ گیا ہے، اس لیے آج کے بعد شاعری نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ بندوبست کیا ہے کہ اس قرآن کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اس کتاب پر غور و فکر کرے، اسے پڑھے اور اسے ہدایت لے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن ایک ماسٹر کی ہے کہ اسے جس تالے پر رکھ دے اسے کھول دیتا ہے، یعنی ہم اپنے جو بھی مسئلے مسائل لے کر اس قرآن کے پاس جاتے ہیں اس کا حل اسی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں بے راہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصے میں محرومی آئے گی، یعنی اس کتاب کی پیروی کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس سے ہدایت لیں، اور اس کتاب کی ہدایت بھی ایسی واضح ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جانے والی ہے۔ انسانوں میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، اور ان دونوں ہی طرح کے انسانوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ قرآن مجید رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، اس کا علم دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن جیسی نعمت دی گئی ہو، اس کا علم دیا گیا ہو، اور پھر وہ سمجھے کہ کسی اور کو کوئی اچھی نعمت ملی ہوئی ہے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو جسے یہ نعمت مل جائے اسے اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آگے قرآن مجید اپنے بارے میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُوعِظَةٌ رَحْمَةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ انسانوں تمہارے پاس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کا سامان بھیج دیا ہے، تمہاری رہنمائی کا، موعظت کا۔ موعظ کا مطلب ہے نصیحت، اور نصیحت کا مطلب ہے واعظ، اور واعظ اسے کہتے ہیں جس سے دل نرم ہو جائے، یعنی دل کے اندر نرمی پیدا کرنے والی شے، کیونکہ اگر انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ وَشِفَاءَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں کی بیماری ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انسانوں کے سینوں میں کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ حسد، بغض، تکبر، یہ انسان کی اصل بیماری ہے جو اس کی روح کو لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کو کیسے صاف کیا جائے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کی جائے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا یعنی ہر وقت یہ خیال رہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ سوچنا کہ زندگی میں یہ جو مہلت ملی ہے وہ صرف ایک بار ملی ہے، عمل کرنے کی مہلت صرف ایک بار ملی ہے، دوبارہ عمل کرنے کی مہلت ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ کیا پتہ اس نماز کے بعد دوسری نماز تک میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں۔ کس قدر اللہ کے رسول موت کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے ہم گناہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے موت کو فراموش کر دیا ہے۔ اور قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کرنا یعنی قرآن کی تلاوت کرنا اور اس میں غور و خوض کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو وقت نہیں دیں گے، ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن مجید اصل میں ان تمام بیماریوں کا علاج ہے، اگر ان سے شفا مل جائے تو نہ حسد رہے، نہ بغض اور نہ تکبر رہے، جو کہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انسانیت سے گرانے والی ہیں۔ انسان کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، کہ اللہ خود کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں۔ جب وہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھے گا تو ان بیماریوں سے شفا مل جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی اور یہ ہم تک پہنچی اور ہمارا اس سے تعلق پیدا ہوا۔ جو قرآن سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا اس کا درجہ اسی قدر بلند ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رکھنا چاہیے، اور تلاوت کرتے وقت ہرگز نہ اکتانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روز اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو چاروں سو مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل مگر اس کو ٹاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہو، یعنی اس کی خوشبو اس بوتل سے نکل نہیں پا رہی ہو۔ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور خوب ترتیل کے ساتھ کیجیے اور اسے خوب سمجھ کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس ٹھہراؤ اور خوشحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت رمضان کے ساتھ یوں بیان فرمائی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے قیام کی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اپنی روح کو تقویت دی جائے۔ فرمایا، جو روزہ اختیار کرے اور روزے کی عبادت صرف اللہ کے لیے، آخرت کی جزا کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو رات کو قیام کرتا ہے قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، اس کی بھی اتنی ہی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اور روزے کے بارے میں دوسری نوید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکا تو یہ رکا رہا، تو اے میرے رب، اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر نماز میں قرآن پڑھتا رہا، تو اے اللہ، اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارشیں قبول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شفاعتیں قبول ہوں گی اگر اس نے دونوں عبادتیں اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کو
اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز دی ہے جس پر وہ فخر کرتا ہے، اور میری امت کا فخر اور شرف قرآن مجید ہے، اور اس پر فخر ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کامل ترین صورت میں نازل کی۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس نے پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کو زبردست حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جس کا دبدبہ گزرتے وقت کے ساتھ بجائے کم ہونے کے بڑھتے ہی جا رہا ہے، جس میں معمولی سے زیر و زبر کی تبدیلی کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ ایک ایسا دستور حیات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کو عیا کر کے صحیح راہ پر گامزن کرتا ہے، انسان کو اس کی حقیقی پہچان کراتا ہے۔ یہ انسانوں کو نہ صرف روحانی غذا فراہم کر رہی ہے بلکہ عمل اور جد و جہد کے نئے راستے کھول رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کتاب الہی کو تھام کر چند دیوانے ریگزار عرب سے نکلے تھے اور پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے قدموں میں جھکنا تو درکنار، ہماری طرف قدم بڑھانا بھی پسند نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس کلام کا ایسا حق ادا نہیں کر رہے ہیں جس کا قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ نہ تو قرآن کی کشش میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ اس کی تاثیر میں، لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہ اس کی تاثیر اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس پر غور و خوض کریں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ وہ صرف اس لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے کہ قرآن پڑھنا ثواب ہے، جیسے کہ آج ہم صرف ثواب کی نیت سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایک فرض سمجھ کر قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں، نہ اس میں غور و خوض کرتے ہیں، نہ عمل کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ غور کیجئے، ہماری اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ صحابہ کرام کے گھروں سے قرآن کریم کی مسحور کن آوازیں سنائی دیتی تھیں، جبکہ آج ہمارے گھروں سے گانوں کی منحوس آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ٹی وی کے فحش مناظر اور عریانیت نے ہمارے اندر قرآن سے بے رغبتی پیدا کر دی ہے۔ صحابہ کرام میں عاجزی، انکسار اور بندگی رب کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن آج ہمارے سینے ان جذبوں سے عاری ہیں۔ ہم نے قرآن کو ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا دیا ہے۔ محض اتفاقیہ طور پر قرآن ان طاقوں سے نکلتا ہے اور چند آیات کی تلاوت کے فوراً بعد پھر اسی طاق میں سج جاتا ہے، جبکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح تیری جان میں ہوں، مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح تیری جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں۔ قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں متعین کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ یہ انسانوں ہی کے لیے نازل کی گئی ہے اور اس میں مخاطب انسان ہی ہیں، اور یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے نازل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے انسانوں، تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے ہی تو معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، تمہیں ہی تو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے برکت والی۔ یہ نہیں کہا کہ برکت کے لیے نازل کی ہے، مبارک ہونے کی یہی صورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہے آپ اس میں غور و فکر کریں۔ صرف قرآن کی تلاوت سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ ہم کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، مگر یہ تو اس کی اضافی نیکی ہے۔ اس کی اصل غرض و غایت یہی ہے کہ اس پر غور کیا جائے، عمل کیا جائے، قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ کتاب لوگوں کو سیدھی راہ بتانے والی ہے، یہ شریعت دینے والی ہے، راہ نجات دینے والی ہے، ضابطۂ حیات دینے والی ہے،
اور یہ زندوں کو ہدایت دینے اور اس کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جاہل اور کامل ملا کے فندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے بس تجھے اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اسی قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اگر ہم نے قرآن کا ویسے ہی حق ادا کیا جیسے کہ اس کا حق ہے تو قیامت کے دن یہی قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال کر اپنی چند روزہ زندگی کو خواہش نفس کے تابع کر دیا تو یقین رکھیے کہ یوم جزا یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا اور جنت کی راہ میں حائل ہو جائے گا۔ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے امت محمدیہ ہوش میں آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی گزری ہوئی قوموں کی طرح ہو جائے گا۔ آج بھی مہلت اور وقت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور کتاب و سنت پر آج ہی سے عمل کرنے کا عہد کریں، کیونکہ ہم اسلام کے داعی ہیں۔ قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے اور ہر روز کم از کم قرآن کی 5 آیات کا غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کرنے کو اپنی عادت بنائیں تاکہ دونوں جہاں میں کامیابی ہمارے قدم چومے اور ہم اپنے خالق و مالک کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زمین و جائیداد چھوڑی تھی اور نہ مال و دولت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن میراث میں چھوڑا تھا اپنی امت کے لیے۔ اور چونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اس کلام پر، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن کو پکڑے رہنا، سنت پر عمل کرنا، اسی میں ہماری عزت اور شرف ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے، اس سے کٹ جائے تو کوڑی بھی نہیں مول تیرا۔ سچ ہے یہ، قرآن سے کٹنے کے بعد ہمارا کوئی مول نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتی ہوں کہ قرآن کہتا ہے، قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، اس میں غور و خوض کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم سب اس قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ بہت بہترین انداز میں قرآن کے سائے کو واضح کیا ہم پر۔ شکر ہے اس رب کا کہ ہمیں رمضان ملا، رب کی رحمت ملی، مغفرت کا سامان ملا، کرم نوازیوں کا یہ سلسلہ پھر بھی ختم نہ ہوا، ہمیں رمضان میں ہی پھر قرآن ملا۔ میری بہنیں، اللہ کا لاکھوں شکر و احسان ہے کہ اس نے قرآن جیسی نعمت ہم پر اتاری اور ہم کو اہل قرآن بنایا۔ کیا اب نہیں چاہتا یہ دل یہ پورے پروگرام کو سننے کے بعد کہ کب رمضان آئے اور کب میں ایسی مجلسوں سے جڑ جاؤں جہاں پر قرآن پر غور و خوض ہو رہا ہو، اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں۔ تو میری بہنیں، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی تفسیر القرآن کی، جو پہلے روزے سے صبح 10 بجے سے 12 بجے تک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، دعا ہے یہ ہم سب کے لیے کہ اللہ ہم کو اتنی طویل عمر عطا کرے کہ ہم رمضان سے جا ملیں
اور ایسی محفلوں سے جڑیں اور اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے سائے میں گزارنے والے بن جائیں۔ میری بہنیں، یہ قرآن ہی ہے جو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اور ہماری زندگیوں کو بدل کر اللہ کا مطلوب انسان بنا سکتا ہے۔ قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علا نور ہے، بلا سمجھ بھی اگر پڑھے تو باعث سرور ہے، کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ میری بہنیں، ایک سوچ آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ہر ڈوبنے والا سورج نئے طلوع کی تیاری کرتا ہے۔ جو وقت گزر گیا، جو رمضان گزر گئے وہ گزر گئے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان آنے والا ہے وہ ایسے گزاریں کہ اس میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ اور میری بہنیں، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، اس بات پر بھی ضرور غور کریں کہ تم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، تم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔